نیشنل سیونگز اینڈ فائنانس چینل پر آئے ہوئے تمام خواتین حضرات کی خدمت میں عطر شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو نامینیشن کے قوانین میں جو چینج آئی ہے اس کے حوالے سے۔ آج بات کرتے ہیں جو کچھ کمنٹس آئے تھے اسی حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، تو ان کے جوابات کے لیے۔ محمد رؤوف صاحب کا یہ پوچھتے ہیں کہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں سرٹیفکیٹ ہولڈر کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ شخص شادی شدہ ہو تو اس کی رقم کون سے ورثاء کو ملے گی اور کس کو نہیں؟ دیکھیں، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اگر اس کی انویسٹمنٹ 5 لاکھ تک ہے تو جس کو بھی اس نے وارث بنایا ہے اس کو مل جائے گی، اور اگر اس سے زیادہ رقم ہے تو پھر جو شادی شدہ شخص ہے اس کی، اگر مرد ہے اس کی بیوی کو، بیوی ہے تو اس کے شوہر کو، اور بچوں کو ملے گی اس کی۔ اب اگر بچے نہیں ہیں تو جو شخص بھی، جس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے جو بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، ان کو پلس شوہر یا بیوی جو بھی ہے ان سب میں اماؤنٹ وہ تقسیم ہوگی۔ اب یہ بھی ہے کہ جی اگر کسی کے بھائی بہن نہیں ہیں، بھائی بہن کے بچے ہیں، تو پھر وہ ان بچوں میں پلس یہاں پہ جو شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر، ان میں تقسیم ہوگی۔ اور اگر بیٹیاں ہیں صرف، تو پھر یہ ہے کہ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو نہیں ملتا بلکہ وہ دوسرے رشتہ دار اپنے بھائی بہن اور والدین کو ملتے ہیں۔ اب اس میں اگر تو صرف بیٹیاں ہیں تو پھر اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ نادرا میں جا کر کیس ڈکلائن کروائے اور کورٹ میں جائیں تو کورٹ سے پھر وہ ان بیٹیوں کو ان کا پورا حصہ مل جائے گا۔ ایک آئی ڈی ہے بشی ناز کی، وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں بیوہ ہوں اور جوائنٹ پی بی اے ہے، تو کیا مجھے سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا؟ دیکھیے، جوائنٹ کی تو یہی خوبی ہوتی ہے کہ جوائنٹ میں اگر ایک شخص نے کسی کے ساتھ جوائنٹ کیا ہوا ہے تو ایک کی ڈیتھ ہو جائے دوسرے کا نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جب آپ نے پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو پینشن پھر آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ایک درخواست دینی ہے برانچ جا کر، اور اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی پلس ڈسیز کے شناختی کارڈ کی کاپی، یہ انہیں دینی ہے کہ یہ میرا اکاؤنٹ تھا، اور اب چونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پینشن مجھے ٹرانسفر ہو گئی ہے تو یہ اکاؤنٹ میرے نام ٹرانسفر کیا جائے، تو وہ اکاؤنٹ آپ کے نام سمپل ٹرانسفر ہو جائے گا، اس میں سکسیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آئی ڈی ہے جاو احمد کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے فادر کی ڈیتھ 24 جنوری کو ہوئی، ہم 2 بہن بھائی ہیں، ہم اپنا شیئر نہیں لینا چاہتے بلکہ وہ پیسے اپنی مدر کے نام نیشنل سیونگز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ لیں گے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ میں اب تو جو بھی ورثاء ہیں ان سب کے نام اماؤنٹ ٹرانسفر ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جی ان کے نام آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں لے رہے، ان کو دے دیں۔ اگر وہ برانچ آپ کے سرنڈر کرنے کو ایکسیپٹ کرتی ہے کسی اسٹامپ پیپر پر تو وہ الگ بات ہے، لیکن قانوناً یہ ہے کہ جی آپ نے وہ پیسے آپ کو ملیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، پھر آپ نے اپنا چیک اپنے والدہ کو دے دینا ہے، والدہ پھر اب وہ دوبارہ سے اپنے نام سے جمع کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ آئی ڈی ہے ابھیا خان کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پہلے مدر کی ہوئی دین فادر کی، میں سنگل چائلڈ ہوں، اپنے پیرنٹس کی کوئی بھائی بہن نہیں، میرا اب مجھے بینک اکاؤنٹ کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، ایف آر سی بنوا لیا ہے، اس میں صرف میرا اور ابو کا نام ہے، امی کا ہے، این آئی سی کمپیوٹرائز تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی کے لیے سکسیشن بنے گا یا الگ الگ بنے گا، ایک بنے گا یا الگ الگ؟ دیکھیے، آپ جب تنہا ہیں نا، ایک ہی ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنا کیس نادرا سے ڈکلائن کروانا ہے، ڈکلائن کے بعد آپ نے جانا ہے کورٹ۔
تو کورٹ میں جا کر پھر اپنے جو بھی موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل ہے وہاں سے آپ کو اپنے نام کروا سکتی ہیں، کیونکہ ایسے کیسز نادرا پھر ڈیل نہیں کرتا، نادرا سے آپ کو ڈکلائن لینا ضروری ہوگا، ورنہ جو والدین کے بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا پھر، یا پھر ان کو وہ ہوگا۔ اس کے لیے حل یہی ہے کہ نادرا سے ڈکلائن کروائیں، پھر آپ جا کے کورٹ سے آپ کو شیئر سب اپنے نام ہی سب منتقل کروا سکتے ہیں۔ نوید شکور صاحب پوچھتے ہیں کہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس وائف کے ساتھ جوائنٹ بھی ہیں، اب ان کیس آف ون آف ڈیتھ کیا ہوگا؟ جوائنٹ بی کی صورت میں جو جیسے میں نے پہلے بتایا تو اس صورت میں آپ نے صرف ایک درخواست دینی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی لگانی ہے، اپنے اور ڈیسیزڈ کے شناختی کارڈ کی کاپی لگانی ہے، تو وہ ڈیفینس سرٹیفکیٹ سنگل نام سے ٹرانسفر ہو جائیں گے، اس میں سکسیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ اسی طرح ایز اٹ از اسی ڈیٹ سے سب کچھ ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ باقی کچھ کمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔